تموجن خیموں کی تلاشی کرتے کرتے اپنی بیوی تک جا پہنچا، لیکن پھر کیا ہوا؟ بیوی کو اغوا ہوئے 6 سے 7 ماہ گزر چکے تھے اور اس کی بیوی اس عرصے میں امید سے ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنی بیوی کو لیا اور وہاں سے گھر لوٹ آیا۔ تموجن، جسے اس قبیلے والوں نے تکلیفوں سے دوچار کیا اور خود سے الگ کر دیا، اب وہ ان سے ان سب زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ اس قدر ضدی تھا کہ جس چیز کا دل کرتا وہ حاصل کرنے کسی بھی حد تک چلا جاتا۔ بچپن میں اپنے سگے بھائی کو تیر مار مار کے مار دیا، محض اس وجہ سے کہ وہ اس کی دریا سے پکڑی ہوئی مچھلی کھا جاتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خانہ بدوش قبیلے ایک تو اپنی دشمنیوں کی وجہ سے بہترین جنگجو تھے، دوسرا یہ کہ ان کا پیشہ بھی تھا، وہ تیز دوڑتے گھوڑوں سے نشانہ لیتے اور تیر چلاتے تھے۔ تموجن اب اپنے باپ کی سرداری چھیننے والوں کے در پہ ہو گیا۔ اس نے قبیلے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور اپنی سرداری میں انہیں امان دینے کا وعدہ کیا۔ کچھ تو اس کی بات مان گئے اور کچھ نے مزاحمت کی، لیکن جنہوں نے مزاحمت کی اس نے ان کا تیاپا نیچا کر کے رکھ دیا۔ وہ کسی غدار کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اب تمام قبائل کو متحد کرے گا۔ چنانچہ اس نے مختلف قبائل کے سرداروں کو اپنے قبیلے میں ایک دعوت پر مدعو کیا۔ جنہوں نے اس سے اتفاق کیا اور جنہوں نے نہیں بھی کیا ان کو بھی اپنی باتوں سے قائل کر لیا، لیکن جنہوں نے اس کی ایک نہ مانی اس نے ان کا برا حشر کیا، جس ظلم اور سفاکیت سے آج وہ پہچانا جاتا ہے۔ ان کارستانیوں کو دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر مختلف قبائل اس کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس نے ان سے کہا، میں تم لوگوں کو یہ پوری دنیا دوں گا، جیسے چاہو اور جہاں چاہو رہو اور جو چیز تمہیں اچھی لگے اسے حاصل کرو، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا، اور مسئلہ اس کے بچپن کا دوست جمو کا تھا۔ منگول اپنے سردار کو خان کا خطاب دیتے تھے، اور اب کیونکہ تموجن نے تمام قبائل کو اپنے ساتھ مل جانے کی دعوت دی تھی، لیکن وہیں پہ دوسری طرف اس کا دوست بھی منگولوں کا خاقان بننا چاہتا تھا۔ خاقان منگولوں میں سارے سرداروں سے بڑے سردار کو کہتے تھے، لیکن اس وقت تک انہیں کوئی خاقان نہیں مل سکا تھا جو تمام قبیلوں کی نمائندگی کرتا۔ اب تمام قبیلوں میں اتحاد قائم ہو رہا تھا اور دونوں دوست اپنی اپنی فوج تیار کر رہے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن فیصلہ کن جنگ کرنا ضروری تھا۔ تموجن نے اپنے دوست جموکا کو اپنی سرداری تسلیم کرنے اور اس کے تابع ہو کر لڑنے کے لیے پیغام بھیجا۔ اس نے لکھا کہ اس قوم کا مقدر میں ہوں اور میری کمان میں تم لڑو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، ورنہ 2 سورج ایک ساتھ نہیں چمک سکتے۔ اس کی اس بات پر جموکا نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں جس کی مدد سے آج تم اس مقام پر ہو، اور یاد کرو وہ دن جب تمہاری بیوی کی واپسی کے لیے میں نے تمہاری مدد کی، تمہاری سرداری واپس دلوانے کے لیے بھی تمہارے ساتھ کھڑا رہا، لیکن آج تم مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ اگر تم میرے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا چاہتے ہو تو یہ تم کر گزرو۔ چنانچہ تموجن نے اپنی فوج کو جموکا کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کیا، اور بچپن کے دونوں دوست آج ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے بچپن میں ایک دوسرے کے ہاتھ پر خون بہایا، اور پھر دونوں نے ہاتھ سے ہاتھ ملایا اور ایک دوسرے سے کہا کہ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کے لیے خونی بھائی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک تھالی میں کھاتے تھے اور ایک ہی بستر پر سوتے تھے۔ مگر اب فیصلہ کن جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے تو دونوں طرف کے سپاہی دیدہ دلیری کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑتے رہے، لیکن نتیجہ جموکا کی گرفتاری کی صورت میں نکلا۔ چنانچہ تموجن جموکا کو اپنے خیمے میں لے گیا، وہاں اس کو کھانا کھلایا اور اپنے دوست سے پوچھنے لگا، اگر میں ایسے تمہارے پاس گرفتار ہو جاتا تو بتاؤ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ جموکا نے جواب دیا کہ وہ اسے مار دیتا، کبھی زندہ نہ چھوڑتا۔ تموجن نے کہا، تم اب خود ہی بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس نے کہا، مجھے مار دو، اگر میں زندہ رہا تو تم سے اس کا حساب لوں گا۔ تموجن نے اسے کمان کی تار سے گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ تموجن خونی بھائی کا خون نہیں بہانا چاہتا تھا، لیکن بعض مفسر لکھتے ہیں کہ تموجن نے جموکا کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروائے اور پھر اسے جنگل میں پھینک دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ اپنی سفاکیت اور بربریت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے دیگر قبائل کو پھر مدعو کیا
اور اپنی حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چین کے سرحدی علاقوں پر تموجن نے بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ لوگ چینی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے تھے اور منگولوں کے قبیلوں میں لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے۔ تموجن کے اس اقدام کو دیکھتے ہوئے چینی بادشاہ نے اس پر نوازشات کی اور اسے چینی سرحد کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے سرحدی کمانڈر بننے کی پیشکش کی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جسے وہ معمولی سرحدی کمانڈر بنا رہا ہے وہ عنقریب ان کی سلطنت تباہ کر دے گا۔ وقت گزرتا گیا اور تموجن کے لشکروں میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا اور سب لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ ان کا سردار اچانک گیا تو گیا کہاں۔ کہا جاتا ہے کہ 2-3 دن بعد وہ اپنے قبیلے میں لوٹا اور بہت خوش تھا۔ تمام لوگوں کو جمع کیا گیا اور اس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس کے خدا نے اسے بشارت دی ہے کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ تم لوگ تیار ہو جاؤ، یہ دنیا تمہاری ہے اور تم اس کے حکمران ہو۔ یہ سن کر تمام لوگ ہش ہش کر اٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہی ہے وہ جو ہماری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ تموجن اب چنگیز خان کا روپ دھار چکا تھا اور سب سے پہلے اس نے اپنے ہمسائے ملک چین پر یلغار کرنے کی منصوبہ بندی کی، لیکن چینیوں کے پاس اسلحہ تھا اور اونچی اونچی عمارتیں تھیں، لمبی چوڑی دیواریں تھیں۔ یہ سب کیسے ممکن تھا اور اس نے ایسا کیوں سوچا تھا کہ وہ یہ سب کر سکتا ہے؟ ان کے پاس گھوڑے، تلواروں، تیروں کے سوا کسی قسم کا کوئی اور ہتھیار نہ تھا جو چینی سلطنت سے مقابلہ کر سکتا اور ان سے ان کا ملک چھین سکتا۔ چنانچہ یہ سب کرنے کے لیے بھی اس کے پاس منصوبہ تھا۔ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا اور یلغار کر دیتا۔ اس نے طرح طرح کے منصوبے بنائے اور منصوبوں پر عمل کرتے ہوئے اس نے چینی شہروں کے محاصرے کیے۔ بھوک پیاس سے تڑپتے چینی شہری آخرکار شہر سے باہر نکلتے تو منگول شہر میں داخل ہو جاتے اور شہر تہس نہس کر دیتے۔ یہ منگول اپنا خوف اور دہشت پھیلانے کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کرتے، شہر میں موجود کیڑے مکوڑوں تک کو مار دیتے، مردوں کے سر اڑا دیتے، عورتوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے اور شہر کی خوب لوٹ مار کرتے، اور جب شہر کو لوٹ لیتے اور تمام جانداروں کو قتل کر دیتے تو شہر کو آگ لگا دیتے۔ ان کی اس سفاکیت اور بربریت نے دنیا کے باقی اقوام کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ سن 1300 عیسوی کے لگ بھگ منگولوں کی سلطنت میں شگاف پڑنے لگے۔ ایشیا اور یورپ پر منگول ایک آندھی کی طرح آئے، تھوڑے ہی عرصے کے لیے زوروں پر رہے اور پھر آندھی کی طرح جلد ہی ختم ہو گئے۔ مشہور ہے نا کہ ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔